اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ سورۃ المومنون آیا 26۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے مقابلے میں اپنی رب سے دعا مانگی۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کے بعد دیکھا کہ قوم کو ان کی دعوت اس کے سے کوئی فائدہ نہیں دے رہی، وہ اپنے رب سے بھاگ رہے ہیں۔ تب انہوں نے دعا کی، قال ربی انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ سورۃ القمر میں سید نوح علیہ السلام نے اپنے مجبور ہو جانے کا معاملہ اپنے سب کے سامنے رکھا اور یہ دعا کی، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں سو تو بدلہ لے لے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سورۃ نوح میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور نوح نے کہا، اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ سورۃ نوح آیا 26 اور 7۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَأَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی، ہماری نگاہوں کے سامنے، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا نر اور مادہ دونوں کو لے چلو اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 27۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ الحمدللہ۔ تو قوم کے عذاب سے پہلے ان کی نجات کے لیے وہاں سے نکلنے کے وسیلے کے لیے وحی کی، انِصْنَعِ الْفُلْكَ کہ کشتی بناؤ، یعنی آپ ہماری تعلیم سے کشتی تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری مدد سے، ہماری حفاظت میں، ہمارے ہی حکم کے مطابق، ہماری ہی نگرانی میں، ہماری تعلیم کے مطابق کشتی بناؤ۔ آپ ہماری نظروں میں ہو، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اسباب اختیار کرنے کا سبب تھا، اس میں سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو انتھک کوششیں کرتے ہیں، پھر بھی اسباب اور وسائل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو نہیں ملتی جو عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جب انسانی عمل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے تو الہی عمل کا آغاز ہو جاتا ہے، مگر یہ مواخذے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا نر اور مادہ دونوں کو لے چلو اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب ہمارا حکم آ جائے، یعنی آپ کشتی بنا لو تو ہمارے حکم کا انتظار کرو، جب ہماری طرف سے عذاب کا حکم آ جائے، وفارت تنور تو تنور ابل پڑے۔ تنور سے مراد ہمارے یہاں کا روٹیاں پکانے والا تنور نہیں، بلکہ زمین ہے جو اندر سے تنور کی طرح دبک رہی ہے۔ تنور ابلنے سے مراد زمین سے چشموں کا ابل پڑنا ہے، جب زمین سے پانی پھوٹ نکلے، حتیٰ کہ آگ جلانے والی جگہوں سے بھی پانی نکلنے لگے۔ فَأَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ تو ہر چیز سے جوڑا نر اور مادہ دونوں کو لے چلو،
ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کشتی میں لاد لیں، ہر طرح کی بوٹیاں اور پھلوں کے پودے بھی لاد لیں تاکہ حیوانات اور نباتات کی نسلیں باقی رہیں۔ وہ اہلکا اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا لیں، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے سے ہی ہلاکت طے ہو گئی ہے، وہ اہل خاندان میں سے جو ایمان نہیں لائے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا اِنَّہُم مُغْرَقُونَ، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے اس وقت تک کوئی بات نہ کرنا کہ میں انہیں نجات دے دوں، کیونکہ ان کے بارے میں تقدیری فیصلہ ہو چکا کہ انہیں غرق ہونا ہے۔ جب آسمان سے غضب کی بارش ہو اور قوم تباہ ہو رہی ہو، تب تمہارا دل نہ پگھلے، تب یہ امید نہ باندھنا کہ ایمان لے آئیں، یہ شرک پر جمے رہیں گے اور ڈوب مریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے روک دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رشتہ داری دوستی کی رعایت نہیں کرتی۔ ظالموں کی ہلاکت کے بارے میں قطعی فیصلہ کیا تھا اور کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی۔ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب تم اور تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ سورۃ المومنون آیہ 28۔ نوح علیہ السلام کی قوم اتنی بدبخت تھی کہ ان کے غرق ہونے پر رب العزت نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی قوم کے فجور کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، اور نوح نے کہا، اے میری رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا جو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ سورۃ نوح آیہ 26 اور 7۔ نوح علیہ السلام اور اصحاب نوح علیہ السلام کے لیے رب العزت کی جانب سے تعلیم تھی کہ وہ ظالموں سے اور ان کے اعمال سے نجات پانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ سورۃ المومنون آیہ 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو، یعنی اپنے رب سے یہ نعمت مانگو کہ تمہیں بابرکت منزل نصیب کر دے، یعنی جہاں پانی اور درخت میسر ہوں، جہاں نسل کا سلسلہ چلے اور بڑھے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یعنی رب کی ثنا بیان کرو کہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں بہترین جگہ پر پہنچا دے۔ نوح علیہ السلام اس کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس دعا کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دعا کے شعور پر اثرات: انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے امید بن جاتی ہے۔ اس دعا کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کو نئے علاقے میں برکتیں ملتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اثار میں رہتا ہے، انسان کی جن چیزوں پر قدرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیہ 30۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانیاں ہیں۔ اس واقعے میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دے، یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آتے ہیں اس میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش میں ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، وقت آنے پر اہل باطل کو پکڑ لیتا ہے۔ اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں اور اس کے شکنجے سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔
اس واقعے میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اور نوح علیہ السلام اس کے سچے رسول تھے اور ان کی قوم جھوٹی تھی۔ رب العزت نے کشتی کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا۔ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ قمر آیا 15۔ وَإِن كُنَّا لِمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر لوگوں کو خیر اور شر سے آزماتے ہیں تاکہ مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کو پورا پورا بدلہ دیں، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا عدل ہے اور رحمت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو انہیں صبر اور شکر سکھا کر اجر دینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے، کیونکہ یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔